السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، پر جو حق اور سچ ہے وہ بتانا ضروری ہے۔ ایک بھائی جو PNP نیوز چینل کے اینکر بنے بیٹھے ہیں، ایاز احمد صاحب، وہ اپنی ویڈیو میں جو کہ 14 اگست کے حوالے سے تھا، اس میں یہ بھائی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مفتی اسد محمود صاحب دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے 14 اگست جو پروگرام تھا، اس میں قوم کے بچوں اور بچیوں کو نچوا رہے ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ثبوت کے طور پر یہ ڈانسنگ پروگرام شروع ہونے سے قبل کی ایک پکچر انہوں نے لگائی ہوئی ہے اسکرین پر، اور کہتے ہیں کہ اس پر انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے، اور یہ مولانا کا نام لے کر کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا، اور وہ 14 اگست کس طرح مناتے ہیں اور مولانا کس طریقے سے 14 اگست منا رہے ہیں۔ اور پھر یہ مولانا صاحب کے والد کا نام لے کر کہتے ہیں کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تو کھلم کھلا کہتے تھے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں، اور پھر یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک ٹویٹ پڑھتے ہیں، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو یہ ان کا نام بھی صحیح سے نہیں لے پا رہے۔ انسان کی قابلیت کے یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ سامنے پرچہ رکھا ہوا ہے، اس میں سے دیکھ کر بھی صحیح سے نہیں بول رہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے مفتی اسد کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، تو لہٰذا اس ٹویٹ کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے۔ تو میرے دوست، یہ تو وہ باتیں تھیں جو آپ نے کی۔ اب آپ میری بات ذرا غور سے سنیں۔ جو اسکرین پر آپ نے پکچر لگائی تھی جس میں مفتی صاحب صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک تصویر میرے پاس بھی ہے جو کہ آپ میرے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جو تصویر آپ نے لگائی تھی یہ ڈانسنگ پروگرام شروع ہونے سے قبل کی ہے، اور جو پکچر آپ میرے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تب کی ہے جب یہ ڈانسنگ پروگرام شروع ہوا اور مفتی صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ اور دوسری بات، یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا تھا یہ مفتی صاحب نے تو نہیں کیا تھا، انہیں تو بلایا گیا تھا، اور جب مجرا شروع ہوا تو یہ اٹھ کر چلے گئے۔ دوسری بات، اس ڈانسنگ پروگرام پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے والے مفتی صاحب تو نہیں۔ اور آپ نے جو کہا کہ قوم کے بچے اور بچیوں کو نچوا رہے ہیں، جو اسٹیج پر بچے اور بچیاں آپ کو نظر آ رہے ہیں انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور ایک اور بات، مسلم کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنیں بغیر تحقیق کیے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ تو آپ کیسے ایک تصویر اٹھا کر مفتی صاحب پر تہمت لگا رہے ہیں؟ اور یہ صرف آپ ہی نے اس بارے میں بات نہیں کیا، اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس پر بہت سے پروپیگنڈے کیے۔ اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں۔ تو میرے دوست ذرا یہ بتائیے گا، جب انہوں نے یہ بات کی تھی آپ وہاں بیٹھے تھے، یا صرف اتنا بتا دیں آپ اس وقت پیدا بھی ہوئے تھے؟ جیسا کہ میں نے حدیث بیان کیا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کیے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ آپ نے اس بات کی تحقیق کی، یا آپ اس وقت موجود تھے، یا آپ نے کسی ایسے شخص سے پوچھا جو اس وقت یہ بات کرتے وقت وہاں موجود تھا؟ پر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں، جس وقت یہ بات ہو رہی تھی وہ بندہ وہاں موجود تھا، اور اس نے پھر یہ بات آگے بیان کی۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ بہت پہلے آپ کا ایک کالم پڑھا، میرے خیال سے 2001 کا ہے یا لگ بھگ، اب میں تاریخ بھول رہا ہوں، آپ نے وہ لکھا تھا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، آج بھی وہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے، شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں ہوئے۔ تو وہ کالم جو آپ نے لکھا تھا اس میں آپ نے میرے خیال سے وضاحت کی تھی کہ میں اس جو جب یہ بات کہی گئی تھی تو آپ وہاں پر موجود تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کی تفصیل بتا دیں کہ ہوا کیا تھا اور یہ بات کیا ہے۔ یہ سن 75 کی بات، اصل میں بات یہ تھی کہ بھٹو صاحب اور مصطفیٰ صاحب آمنے سامنے تھے۔ جی، بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کی تقسیم کی ذمہ دار اپوزیشن ہے، اپوزیشن لیڈر مفتی محمود صاحب تھے، آپ پارلیمنٹ میں کہا تھا۔ اس کا جواب دیا تھا مفتی صاحب نے، مفتی صاحب نے گزار جلسہ نصوروں میں جلسہ تھا، کہ دیکھو بھائی اس کی طرح ہم تقسیم پہلے بھی تم نے کی تھی، اب بھی تم نے کی ہے، جی، اگر یہ گناہ ہے تو نہ پہلے شریک تھے نہ ہم آپ شریک۔ اچھا، یہ تھا اصل بات یہ تھی۔ اصل بات بھٹو کو جواب دیتے ہوئے کہ بھائی ہمارا کوئی، ہم تو پہلی تقسیم کے خلاف تھے، اس تقسیم کے کیسے آپ ہوئے؟ اس میں یہ جملہ یہ تھا کہ اگر یہ گناہ ہے تو نہ ہم پہلے شریک تھے نہ آپ شریک۔ ہاں، لیکن وہ پھر چلی بات وضاحت پوری موجود ہے ریکارڈ پہ۔
تو امید ہے میرے دوست آگے سے انشاءاللہ آپ خیال کریں گے، بغیر تحقیق کیے کسی کے بارے میں بات نہیں کریں گے، خاص طور پر علماء کے بارے میں۔ وما علینا الا البلاغ۔